آئے تو ایسے بھی ہے کہ اطمینان کے ساتھ اللہ کے دین کی فکروں میں شریک ہوں اور اللہ کو اپنی حاجت پتہ ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کی حاجت ہے، آپ ہمیں ہدایت دیجیے۔ اس کے لیے تمام مجلسوں میں طلب کے ساتھ بیٹھنا، بات کو سننا، حلووں کی دکانوں پہ جا کے کیا کرو گے؟ حلوہ بیچنے والوں کو بھی اللہ صحیح سمجھ لے، جہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے پہلے ہی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تمہیں تمہارے مقدر کی روزی دیں گے۔ ہمارے اجتماعات اللہ کے لیے ہماری مددگار بنو۔ تم بازار لگاتے ہو، ہمارا تمام وہیں آتا ہے۔ یہ تو اللہ کے دین کی نقصان کرنے کی چیز ہے۔ بھائی جو حضرات دور دور بیٹھے قریب آ جاؤ۔ مسجد کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ بیچ میں جگہ نہ چھوڑی جائے، شیطان کو جگہ نہ دو۔ شیطان بیچ میں آگے بیٹھے گا، پھر تمہیں بیچ میں سے اٹھائے گا، یہاں سے تمہارا دھیان باہر لے جائے گا۔ شیطان جب دو نمازوں کے بیچ میں نماز کی صف میں جگہ کو چھوڑتا ہے تو شیطان دو کے بیچ میں گھستا ہے۔ حدیث میں اندر گھسنے کے معنی کیا ہے؟ کہ ان کی نماز کو خراب کرتا ہے۔ ایسے ایمان کی مجلس ہے، ایمان کی مجلس میں کیوں ہم جگہ کے لیے چھوڑیں؟ ہم ملنے کے بیٹھے، ہاں ملنے کے بیٹھے میں اتنا ہی ہے کہ تمہیں تھوڑی گرمی اٹھانی پڑے گی۔ گرمی اٹھاؤ گے اس پر بھی خدا ثواب دے گا، بلکہ جیسے آتا ہے کتابوں میں کہ دنیا میں آدمی اللہ کے لیے پیاس برداشت کرے گا تو اللہ آخرت کی پیاس سے اس کی حفاظت کرے گا۔ ایسے دنیا میں ہم یہ گرمی اور یہ تمام مجاہدے طے کریں گے تو اللہ آخرت میں آخرت کے میدان حشر کی گرمی سے بھی حفاظت کر دے گا۔ یہ ہمارے بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں بالکل اور بیچ میں جگہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے ذرا اٹھ جاؤ اپنی جگہ سے، آگے آؤ، کھڑے ہو کے آؤ، اللہ تمہیں کھڑے ہونے کا ساتھ دے گا۔ آؤ اٹھو، آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ تمہارے آگے جو بیٹھے ان کو بھی اٹھا کے لے کے آؤ۔ آؤ، ماشاء اللہ، اللہ ہمیں ماننے کی توفیق دے۔ اطاعت بہت بڑی چیز ہے، ماننا، بلکہ ایمان کے معنی ہی ماننے کے ہے کہ اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کے نبی کی بات کو ماننا، اس کا نام ہے ایمان۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارے ذمہ دار لوگ ہوں وہ تمہیں کوئی بات کہے تو اس کی بات مانو۔ آؤ آؤ، اٹھو اپنی جگہ سے، اٹھو، او جوانی ہو، اٹھو۔ ابھی کیا جوانی میں تمہیں یہ عادت بری پڑ گئی ہے، دور رہنا، بیٹھنا۔ ہاں، دین تو پورا ادب کا نام ہے، ادب زندگی میں رہنا چاہیے۔ آ جاؤ، آج آگے آ جاؤ۔ تم لوگ جا کے دور بیٹھو گے، لوگ تم سے اور دور بیٹھیں گے اور سمجھیں گے کہ پنڈال بھر گیا ہے، لہذا باہر رہو، حالانکہ پنڈال تو پورا خالی ہے۔ اچھا، یہ دعا والوں کو دعا بھی چاہیے، دعا کے لیے کچھ کرنا بھی نہیں، کم سے کم دعا کے لیے پہلے سے آگے بیٹھے، اللہ کی بات کو سنیں، اللہ کی رضی کے لیے کچھ مجاہدہ قربانی دے۔ بغیر محنت کے تو دنیا نہیں ملتی، تو دین کیسے ملے گا؟ اللہ کیسے ملے گا؟ گھومنے سے پھرنے سے، بازاروں میں یہاں کی بھی دنیا کی باتیں کرنا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔
پورے ابھی آدمی سب بھرا ہوا ہے، اور روڈ کو چوکس کر رکھا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ ہمارے اجتماع میں تو ایسا ہونا کہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ اسلام اس کا نام ہے۔ محمد صلی اللہ رسول کریم، اما بعد۔ صحابہ کی زندگی جو تھی اس کی بنیاد دو باتوں پر تھی، اس پر صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جس پر بیعت کی تھی صحابہ نے، ہاں، جس کو کتابوں میں صحابہ کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے، بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ کس بات کی بیعت کی؟ علی السمع والطاعہ، کہ اللہ کے نبی کی ہر بات کو سنیں گے اور سن کر اس کی پیروی کریں گے۔ صرف سننا نہیں، سننا ماننے کے لیے۔ جب مسلمان میں وہ صفتیں تھیں کہ اللہ کے رسول کی بات کو سنتے تھے اور اس پر پیروی کرتے تھے، اس کی اطاعت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں دنیا میں بھی چمکایا، عزت دی، ان کی پریشانیوں کو دور کیا، تنگیوں سے نکالا، ان کے اندر کی آپس کی دشمنیاں ختم ہوئیں، ان میں محبتیں آئیں اور اللہ کی مددیں، رحمتیں، برکتیں آئیں دنیا میں۔ ہاں، صحابہ دنیا میں اسی سے چمکے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات کو سننا اور اس کو ماننا زندگی کے ہر شعبے میں۔ ہم کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ اب اس مجمع میں اکثر وہ ہوں گے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، تو وہ سمجھتے کہ ہم مان رہے ہیں، کہتا ہے میں یہی لا کے چکر دیا ہے۔ حالانکہ صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، ان تمام کاموں میں اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اس طریقے کو سننا اور اس کے مطابق زندگی کو بنانا، اسی کا تبلیغ کی محنت میں یہی مقصد ہمارا، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑا تھا، یہ امت پھر دین کی اس سطح پر آ جائے، اس کی یہ محنت ہے۔ دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں، یہ بھی دین میں ہے۔ اس کے علاوہ دین میں معاملات ہیں، لین دین کا دین زندگی میں آنا چاہیے، معاشرت کا دین ہے، رہن سہن، ایک مسلمان کو گھر میں کیسے رہنا چاہیے، بال بچوں کے ساتھ، اگر گھر میں نوکر ہیں تو نوکروں کے ساتھ، اپنے گھر میں اسے کیسے زندگی گزارنی چاہیے، بال بچوں کے ساتھ۔ اس کو حضور نے ہمیں اس کے طریقے سکھائے۔ ایسے ایک مسلمان گھر سے باہر جاتا ہے تو باہر کی زندگی میں اسے کیسے رہنا چاہیے، جیسے قرآن نے بتایا کہ باہر نکلو تو نگاہوں کو نیچی کرو، پہلے نیچی نگاہ کے ساتھ رہو، ادھر ادھر جھانکتے مت رہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی ذات کی حفاظت کرو، گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ کہ قرآن نے مسلمان مردوں سے بھی کہا اور قرآن نے مسلمان عورتوں سے بھی کہا،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے پیارے نبی آپ ایمان والوں سے کہیے، مردوں سے، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ہاں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے اپنی نگاہوں کو بچائیں، ہاں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے امت کو اس کی تشریح کی ہے کہ آنکھ کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، زنا کی اپنی آنکھوں کو بگاڑ کر دوسری عورتوں پر نظریں ڈالنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اس لائن کی باتوں کو سننا، جیسے ہمارے نوجوان آج کل موبائل میں اس قسم کی غلط چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں اور سناتے ہیں، یہ کان کا زنا ہے۔ اس لائن کی سوچ، یہ میرے دوستو سوچ کا زنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھ دیکھتی ہے اور کان ان چیزوں کو سوچتے ہیں، سنتے ہیں، پھر آدمی زنا کرتا ہے، تو زنا شروع ہوتا ہے آنکھ سے۔ یہ تمام چیزوں سے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، ہمیں طریقے بتائے، کیا سننا، کیا نہیں سننا، کیا دیکھنا، کیا نہیں دیکھنا، کیا سوچنا اور کیا نہیں سوچنا، یہ آپ نے طریقے بتائے رہن سہن کے۔ رہن سہن میں آپ نے اللہ کے لیے فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ زندگی ہماری ہے، اس کو سیکھنا ہے، ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات، لین دین۔ ہاں آپ نے فرمایا کہ تول کرو تو پورا تول کر دو، اس میں کمی نہ کرو، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے زبردست دھمکی دی ہے کہ وہی تو للمطففین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، بڑی ہلاکت ہے، جہنم میں ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ لوگوں سے جب لینے کا وقت آتا ہے پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کا وقت آئے تو کم دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں میرے دوستو یہ ہمارے معاملات کو بھی سمجھایا گیا کہ تمہیں کیسے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا وعدہ خلافی نہ کرو، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ آپ نے بتایا کہ جب تم نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو قرضہ تمہارے پاس ادا کرنے کا استعداد ہو گئی تو اس کا قرضہ فوراً ادا کر لو، بعد میں جو ایشو نہیں، لیا تھا تم نے دے دو ان کو۔ پھر آپ نے آگے ایک اور بات بتائی کہ کسی مسلمان کو کسی مسلمان قرضہ دیا اور اس نے وعدہ بھی کیا لیکن وعدے پر ادا نہیں کر سکتا، وہ اسے پتہ ہے کہ اس کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ نہیں دے سکے گا، اور اس نے اپنے بھائی سے کہا بھائی ابھی تمہارے حالات ایسے ہیں بعد میں دینا، اس کو مہلت دے دی، تو جتنے دن کی مہلت دے گا اتنے دن اتنا مال اللہ کے نام میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اس کو۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ جس دین میں ہر ایک کی حالت کا اندازہ کر کے اللہ نے راستہ دیا ہے، یہ نہیں کہ وائدوں کا تو تم پوری کہیں لائیے دے بنا،
یہ ہمارا جواب نہیں ہے مسلمان کا. نہیں، تم جانتے ہو کہ بھائی ہمارے بھائی نے وعدہ بھی کیا تھا، بیچارے کا وعدہ بھی، حالات ایسے نہیں ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر سکے. اب آپ اس کو مہلت دیجیے، وہ کہے اس کے پہ موت دے دیجیے کہ بھائی میں جانتا ہوں تمہارا حل، ابھی تمہارے پیسہ حل نہیں ہے، ابھی تم پیسے نہیں دو گے، کوئی غلط کی بات نہیں ہے، جب دو گے تب دے دیں گے. اور اللہ کا شان ہو، یہ مسلمان جس نے اپنے بھائی کو مہلت دی، کوئی بھی دلو، اللہ اسے اتنا مال اب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دے گا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ہو کہ کہیں اور جگہ ہو، چکر ہونا کہ دعا کیا کیسے، یہ چکر نہیں ہونا ہے، وہ تبھی دعا کر لیں، بات چھوڑ دیں. تو جو اپنی زندگی میں یہ اسی کا نام دین ہے. دین ہے زندگی گزارنے کے خدائی طریقے جو نبی نے بتائے ہیں. اللہ نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، تو نبی نے ان طریقوں کو اپنی امت تک پہنچایا ہے. اس کو زندگی میں لانا، معاملات، رہن سہن، اخلاق، کہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے رہنا. ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا اور انصاف کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کا جو حق ہے وہ حق پورا پورا ادا کرے. ہاں، اور قرآن بھی اس سے آگے کہتا ہے کہ اپنے بھائی کا حق ادا کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ احسان کر، حق سے زیادہ دے. کسی کے حق کو پامال کرنا اور کسی کے حق کو ضائع کرنا، اس کا اسلام میں کوئی یہ نہیں ہے. ہر حق والے کو، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ شانوں نے بندوں کو حقوق بتائے دین میں. اللہ کا کیا حق ہے، تمہارے نبی کا تم پر کیا حق ہے، تمہارے ماں باپ کا تم پر کیا حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کے حقوق تم پر کیا ہے، تمہارے پڑوسی کے حقوق تم پر کیا ہے، مسافر کا حق کیا ہے. ہر لائن کے حقوق بتائے گئے. تجارت میں جس سے تم تجارت کرو گے اس کا کیا حق ہے، اس کا حق ہے کہ پورا پورا دو اس کو، اس میں کمی نہ کرو، جو بتا وہی دو، دھوکہ نہ کرو، یہ حق ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ شانوں کو کی معرفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. میں نے 2.5 میٹر کا ایک ٹکڑا 2.5 میٹر کے نام سے دیا ہے، لیکن اگر اس کو ناپنے میں نے کپڑے کو کھینچ کر ناپا ہے تو اس میں 2 انچ کم کیا ہے، تو یہ اللہ کے جائز نہیں ہے. اس لیے حدیث میں کیا ہے، جو تم اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے وہی پسند کرو. تم کو کوئی آدمی کپڑا کھینچ کے ناپ کے دے تم پسند کرو گے؟ چلو بھائی چامڑے رہتی بڑی سمجھ رہے تھے نام برابر ماپ، تم ہی کہو گے. تو اللہ کے نبی فرمائے وہ آدمی مومن نہیں ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو اپنے لیے پسند ہے سب، دوسروں کو بھی پورا پورا دو. اچھا، پورا پورا دینے میں تمہیں نقصان نہیں ہوگا، نفع ہی ہوگا. نفع یوں ہوگا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، اور خوش ہو کے تمہارے مال میں برکت دے گا. اس کو کہو تم بولنا بند کر، اور یہ علی وغیرہ کے نشے کو جسے کہو کہ بھائی اب تم دکان بند کر. دیکھیے میں تو زندگی ہے ہماری، ہم اس زندگی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے تھے. صحابہ دنیا کی قوموں کے پاس جاتے تھے
تو ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، ان کو ایک بات کہتے اسلم تسلم، اسلام کو زندگی میں لے آؤ تو سلامتی مل جائے گی، دنیا میں سلامتی سے رہو گے قید کی زندگی۔ اور پھر فرماتے تھے کون و مثلنا، ہمیں دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہماری جو زندگی ہے ایسے تم بھی زندگی گزارو، ہمارے جیسے ہو جاؤ، ایماندار، امانت دار، دیانت دار، اللہ سے ڈرنے والے اور آخرت کو زندگی کے سامنے رکھ کر چلنے والے۔ یہی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم میں کہ مسلمان زندگی کے ہر موقع پر اپنی آخرت کو سامنے کے چلتا ہے کہ میری آخرت تو برباد نہیں ہوگی، جھوٹ بولنے سے، غلط کام کرنے سے، کسی کو ستانے سے، ہر موقع پر یہی سوچتا ہے میری آخرت میں میری برباد نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ دنیا کے کام وہ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، فرق اتنا ہوگا کہ مسلمان دنیا کی ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں اللہ کا دھیان رکھ کے کام کرتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے اور مجھے مر کر اللہ کو حساب دینا ہے۔ ہاں، وہ دنیا کے کاموں میں دنیا کمانے کے چکر میں نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی فکر کرتا ہے کہ اللہ کے حکم پورے ہونے چاہیے تاکہ اللہ راضی ہو کر ہمارے حالات بنائے۔ آج پوری دنیا میں جو حالات انسانوں کی پریشانی کے ہیں، ان پریشانی کے حالات کی وجہ کیا ہے کہ انسانوں نے اپنی زندگی کو ایسا گزارنا شروع کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو اللہ ناراض ہو کر انسانوں کے حالات کو بگاڑے گا، چاہے کوئی بھی ہو گیا، سب پریشان ہیں، غریب، مالدار، بیپاری، حکومت والے، سب پریشانی میں ہیں، اور یہ پریشانی اوپر سے ہے۔ ہاں، حضور پاک علیہ السلام کو معراج میں یہی بات دکھائی گئی، جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں اوپر سے آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں نیچے جا رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل کیا ہے یہ جو اوپر نیچے سے اوپر آ رہا ہے اور اوپر سے نیچے جا رہا ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ حضور یہ جو نیچے سے اوپر آ رہا ہے یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، آپ کی امت کے اعمال ہیں، اچھے یا برے، اور یہ اوپر سے نیچے جو جا رہا ہے یہ ان اعمال پہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اگر نیک اعمال ہوتے ہیں تو اس کے فیصلے اوپر سے برکتوں کے آتے ہیں، رحمتیں، برکتیں، وقت پر بارشوں کا ہونا، جتنی بارش کی ضرورت اتنا ہونا۔ ہاں، اسے آتا ہے کتابوں میں کہ جب بارش کی ضرورت ہو اور بارش ہو اور بارش کی ضرورت نہ ہو تو بارش رک جائے تو سمجھو کہ آسمان والا زمین والوں پر خوش ہے، اور جب بارش کی ضرورت ہو بارش نہ ہو، اور جب بارش کی ضرورت نہ ہو سب بارش برسے تو سمجھو کہ آسمان والا زمین والوں پر ناراض ہے۔ یہ ہے میرے دوستوں، اس لیے یہ زندگی لانے کی محنت ہے، ایسا نہیں ہے کہ چلو ماری جیسے ایک چلو مارنے کی بات نہیں ہے۔ دین کی محنت میں جان اور مال، اللہ کی نبی کی دین کی محنت میں اتنا لگانا اپنے آپ کو کہ اللہ ہمیں اپنا پورا دین ہماری زندگی میں دے دے، وہاں تک محنت کرنی ہے۔ اسی کے لیے بھائیوں، اگر اس غفلت کی بات غفلت کے ساتھ موت آ گئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا آدمی کا۔ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، دنیا کی تکلیفیں تو وقتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، مسئلہ تو موت کے بعد کا ہے، سب کا، جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کا مسئلہ موت کے بعد کا ہے۔ اگر انسانوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی بات کو مان کر زندگی گزاری ہوگی تو موت کے بعد کی زندگی ان کی
राहत वाले खुदा बना देगा। अब इन्होंने मौत से पहले अपने आप को नहीं बनाया और अल्लाह को राज़ी नहीं किया, अल्लाह के हुक्मों वाली ज़िंदगी अपने अंदर पैदा नहीं की और अल्लाह की नाफरमानी करते करते मर गए, और अगर खुदा न खासा ईमान के बगैर मर गए तो फिर मेरे दोस्तों मौत के बाद इनके लिए मुसीबतों के दरवाजे खुलेंगे जो कभी बंद नहीं होंगे, कभी बंद नहीं होंगे। अल्लाह जिससे नाराज़ होकर उसे जहन्नम में दाखिल करेगा तो वो कभी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा और जहन्नम का अज़ाब कभी कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। जैसे जन्नत में जाने वाले जो ईमान वाले हैं वो जन्नत में जब जाएंगे तो जन्नत की नेमतें कम नहीं होंगी, जन्नत की नेमतें अल्लाह बढ़ाता ही रहेगा। राहत, आराम, मोहब्बत, अल्लाह का दीदार। हाँ, इसलिए भाई मसला ऐसा नहीं है कि इज्तिमा में आए सुन के चल दिए और वही रफ्तार बेढंगी जो पहले जो अब भी है, मुनासिब नहीं मेरे दोस्तों। ये अल्लाह का करम है, एहसान है कि अल्लाह ने इस ज़माने में इस मेहनत को जिंदा किया है ताकि मेरे बंदे समझ जाएं, मेरे बंदे समझ जाएं। मसला तो सबके मरने का है और इतना ईमान सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है कि जिस ईमान की ताकत से अल्लाह ने जिन कामों से रोका है इससे रुक जाए, और अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उन कामों को ये करने वाला बने। इतना ईमान सीखना फर्ज है। इसलिए साहबा फरमाते हैं ना, ताल्लुम ईमान, हमने सबसे पहले ईमान सीखा, सुम्मा ताल्लुम कुरान, फिर हमने कुरान पाक को सीखा कि कुरान पाक में अल्लाह क्या कह रहा है ताकि हम उसको पूरा करें। हर नबी को अल्लाह ने दुनिया में ईमान और इल्म, ईमान की दावत और दीन का इल्म, ये दो चीज़ें दे के भेजा हर नबी को। ईमान की दावत दी, जब इंसानों ने ईमान कबूल किया तब ईमान के क्या तकाज़े हैं, इसके लिए इल्म उतरा अल्लाह ने आसमान से, अल्लाह के अहकाम उतारे ताकि बंदे हर मौके का खुदा का जो हुक्म पूरा करें। क्योंकि मेरे भाइयों, दीन का इल्म इतना सीखना फर्ज है हर मुसलमान पर। हाजी साहब हो या जनाब सेठ साहब हों, बड़े हों या छोटे हों, बूढ़े भी हों, इन सब पर दीन का इतना इल्म सीखना फर्ज है कि हर मौके के हलाल हराम को उनका पता चले कि मेरे लिए करना क्या चाहिए, नहीं करना चाहिए क्या। हर लाइन का इल्म, बच्चों को जवान हो गए तो बच्चों का निकाह तो करना होगा, लेकिन निकाह के अहकाम क्या हैं ये सीखना है। हर लाइन के अहकाम है, तरीके हैं। हाँ, मंगनी करने का भी तरीका उसने बताया, मंगनी कैसे करनी। लड़के के लिए लड़की पसंद करना तो कौन सी करनी, आप फरमाया तुम का मर्द बेअरबा के औरत से शादी करने की 4 बुनियादें हैं। माल की वजह से विमान है बोले हसब है, और उसके खानदान को देखकर, बोले जमा है और उसकी खूबसूरती देखकर, बोले दीन है, और बच्ची की जिंदगी देखकर कि बच्ची दीनदार है, पर्दे वाली है, दीनदार है, और इन्हें किया दीन का इल्म इसके पास है, दीनदार, बोले दीन है, और दीन की वजह से लड़की को पसंद किया जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीनदार लड़की को पसंद करके तू कामयाबी हासिल कर ले। तू अगर दुनिया में सुख चैन राहत से तू रहना चाहता है और दुनिया में तुझे खुशगवार ज़िंदगी चाहिए तो फिर दीनदार लड़की से निकाह करने की फिक्र कर। दीनदारी के साथ मालदारी है तो हमें किसी के माल की लालच तो होनी नहीं चाहिए पहले तो, कभी भी नहीं।
مال کی حرص کرنے والا اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے. کسی مالدار کے مال پر محض لالچ نہیں کرنی چاہیے. مالدار کی لڑکی گھر میں آئی ہے تو کبھی اس کے مال سے لالچ نہیں ہونی چاہیے. مال لے کے آئی ہے ٹھیک ہے، اس کا اپنا مال ہے، اور اچھے خاندان شریف خاندان کی ہے، دینداری کے ساتھ، اور دینداری کے ساتھ اللہ نے خوبصورتی بھی دی ہے، تو یہ چیز اور بات ہے. پہلے سب سے پہلے دینداری. 4 بنیادیں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ 4 بنیاد اللہ کے نبی نے جو بتائی تھی کیوں بنیاد بتائی ہے. یوں آتا ہے کہ جو مشرکین تھے مکہ والے، یہ مشرکین جو ہیں یہ خاندانیت کو دیکھتے تھے. خاندان جیسے تو ہے نا 64 67 پتہ نہیں کیا ہے، ختم کرو ان تمام چیزوں کو. مسلمان ہیں، لوگ کی امتی ہیں، دیندار ہیں، ہو گئے. مشرک لوگ جو تھے وہ خاندانیت کو دیکھ کر لڑکی لاتے تھے دیتے تھے. یہ مشرکوں کی صورت ہے، اونچو خاندان نیچو خاندان. اور یہودی مال کو دیکھ کر شادی کرتے تھے، وہ مال کے پجاری ہیں. اور نصارہ جو ہیں یہ خوبصورتی اور حسن و جمال دے کر شادی کرتے ہیں. چوتھا رہا مسلمان، تو مسلمان دینداری کو دے کے شادی کرتا ہے. تو جوانیاں ہاں پریڈ کی چکر ہو رہی ہو، اپنا جھوپڑا اچھا دیندار لڑکے لاؤ، اس سے تمہارے لیے راحت کے خدا سکون چین زندگی خدا دے گا دینداری سے. اور ماں باپ کی دینداری سے اولاد کے خدا اس کو دیندار بناتا ہے. دینداری آئے گی زندگی، اور دین آئے گا تو دین زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھلوائے گا. اور دین آئے گا گھر میں تو دین راحت، سکون، الفت، محبت، ہمدردی، ایک دوسرے کی کمزوری کو معاف کرنا، یہ تمام چیزیں زندگی میں دین لاتا ہے. ہاں وہ سکون زندگی دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد مزے ہیں. اس کو میں تو سوچنے کے لیے دین کی محنت ہے. یہ تمہارے پاس یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا ہمارے گھروں بھیجتا ہے کہ بھائی کلن وقت نہیں ہے کلو اپنے جو تمہارے پاس مفتی صاحب بھی تمہارے ساتھ آتے ہیں، ان کو تمہاری ترقی میں کچھ ملتا ہے کہ بے مانس ہو تیار کرتے تو 5,000 چار تیار کرتے تو تیار. اور کبھی تمہارے پاس مل بھیجا کہ ہم نے تمہاری تشکیل کی تھی، تم کو جمع پہ نکالا تھا، اتنے پیسے اللہ کے لیے آتے ہیں اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ان کو ٹریننگ ہونے لیے تمہارے پاس دین کے لیے بھیجتا ہے کہ میرے بندے کو میرے دین کے لیے بھیج گیا، محنت کرو ان کی جامع میرے دین پر لگے. کہ اللہ آتے نہیں، وہ اللہ بھیجتے ہیں. ابھی ہمارا معاملہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمت کی قدر کون ہے یار، ہمارے کو میں پوچھنے والا ہے. اللہ کے بندے ہمارے پاس اپنے گھروں سے اپنا خرچہ کر کے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں دین کے تقاضوں کے لیے تیار کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ تو ماشاء اللہ تمہارے فرمانوں میں ہے کہ اللہ کے دین کے کوئی آئے تو گھر میں بٹھائے گا، پانی پلائے گا، چائے پلائے گا. بہت کم بد نصیب ایسے ہوں گے جنہیں نفرت ہوتی ہے کیا وجہ کہیں ابھی گیا، یہ تو بد نصیبی ہے. ہاں کسی میرے بھائی ہو، اور دیکھو یاد رکھو اللہ تعالیٰ شانوں میں انسان کی طلب پر دیتا ہے، توفیق تو اللہ ہی دے گا، اور اللہ کی توفیق سے ہی آسان ہوگا.
جمعہ کی نماز مسلمان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے، مسجدیں بن جاتی ہیں. یہاں تک کہ یہ باہر گاؤں میں بھی ہوتا ہے تو وہاں بھی اللہ مسجد میں اس کو پہنچا دیتا ہے، پکڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے نماز پڑھنے. اور یہی مسلمان ہے جب اس کے اندر طلب نہیں ہوتی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تو گھر کے محلے کی مسجد میں جانا مشکل ہے اس کے لیے. نہیں اللہ کی، کیونکہ اندر طلب نہیں ہے. ہاں جو جماعتوں میں جاتے ہیں، جماعتوں جانے کے بعد وقت صحیح گزارتے ہیں، اندر ایک بات اللہ پیدا کرتا ہے اور اندر ایک بات آنے کے لیے انشاءاللہ اب تو 5 وقت کی نماز کی بھی جماعت سے پڑھنی ہے اور تہجد پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں اور تہجد کو اٹھنا بھی آسان کر دیتے ہیں. اندر طلب آئی ہے. دین مشکل نہیں ہے، ایمانداری سے کاروبار کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ہاں ہمارے احمد آباد میں بھائی فضل کریم نے ڈاکٹر والوں سے کہا کہ دیکھو اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہاری دکان سے خرید کر کوئی چیز لے جائے اور اسے پسند نہ آئے واپس کرنے آئے تو واپس لے لینا چاہیے. یہ جو تمہارے بلوں پر لکھتے ہو میں لے چلو مال واپس دیوا میں نہیں آئے، یہ اسلامی اصول نہیں ہے. تو اس میں کچھ ساتھی پرانے تھے اور جن کو بھائی فضل کریم سے تعلق بھی تھا، انہوں نے اپنی بل بک پر لکھ دیا ریٹیل مال 5 دیوا આવશે. اب ان کی دکان کو جہاں گیا تو اس نے دیکھا تو اسے کہا اچھا آپ چھاپوں میں بھول دیں گے کیا کہنا تو نہ چلے گا ریچેલો માલ પાસે દેવામાં આવશે, નહીં આવશે એમ નથી એટલે એમ જ છે દેવામાં આવશે. તો હું લીધેલો માલ પાછો આપવા આવું તો તમે હવે લઈ લેશો લઈ લઈશું, કોઈ વાંધો નહીં. تو پھر لوگ آنے لگے. اب وہ تو سال میں کوئی 2-4 آدمی واپس لینے آتا، کوئی دینے آتا نہیں ہے. لیکن ان لوگوں میں اس دکان کے بارے میں یہ بات ہو گئی کہ بھائی آپ کو 500 اپن خریدے تو لے لیتے એટલે طرح અહીંથી ખરીદો. تو ان کی خریدی بڑھ گئی اور واپس کرنے والا تو کوئی آیا نہیں الا ماشاء اللہ. ہمارے حاجی عمر سے مجھے کہ ایک مرتبہ میں نے بہار سے اب میرا کوئی گھر آیا، میں نے اس کو کپڑے دیے، لے گیا وہ کپڑا 2-4 تھان. تو 2-4-5-6 મહિને کے بعد آگے کہتا ہے صاحب آیا کپڑું જતું નથી પાછું લો તો મહેરબાની લઈ આવો જાઓ. لے آئے لے لیے. وہ لے کے گیا اور اس کپڑے کا اس کے بھاؤ سے زیادہ بھاؤ دے کر دوسرا لے گیا. اللہ کا مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں. بات سمجھ آ گئی ارے نہ آگے سمجھنا 4 મહિના ઘડી લગાવ પડે જ્યારે ઈમાન અંદર ઉતરે. આખરત ઈમાન આ કામ કરવા પર અલ્લાહ શું આપશે. دنیا میں آدمی کوئی بھی کام کرتا تو پہلے دیکھ کے مجھے کیا ملے گا ہے نا، وہ کرتا ہے. ایسے دین میں یہ دین کے جتنے احکام ہیں ان احکام کے پیچھے اللہ نے جو دینے کا وعدہ کیا اور جس کو فضائل کہتے ہیں، فضائل کہ یہ کروں گا تو اللہ کیا دے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرے گا، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. اس سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھنے پر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اسے اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا.
جیسے نماز کے پڑھنے میں اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی فضائی کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ سب سے پہلے اس کی روزے کی تنگی دور کر دے گا. تو تم کہتے ہو اگر لوگ کو لاہور سے کہیں دے کہیں کی نہیں لاؤ تو اللہ حافظ ہے. پہلے جالت زندگی ہے نماز میں پڑھتا وہ اللہ دین نے جماعت میں نکلنا توفیق آپی ایمان اللہ آپی آخرت کی فکر آپی اینا ذریعے دین پر زندگی گزارنا کر دے گیا اللہ خوش رہنا ہمارا کام بنا کر دے گیا. آدمی جس کے گیت گاتا ہے اس کا کھاتا ہے. تمہارے ابھی گجراتی میں کہوت ہوگی جس کا گائیں گے اس کا کھائیں گے. تو جو آدمی اللہ کے گیت گائے اللہ کی دعوت اللہ کے دین کی دعوت دے اللہ کے لوگوں کو بلائے اور اللہ کے دین کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھوکا نہیں مارتا. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے مدد کے دروازے کھولتا ہے اس کی روزی کا مسئلہ آسان کر دیتا ہے تنگی کو دور کرتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ روزی کی تنگی دور کرے گا. اس کو بتاؤ کیا کہتا ہے میں تو فرصت میں بھی نماز نہیں فرصت نہیں دی نماز دکان پہ بیٹھ ہی رہے رات دن نہیں دکان کو بند کر کے جاؤ. یہ مت سمجھو کہ ہمارا نقصان ہوگا نا. جس اللہ کی حکموں کو ہم پورا کریں گے وہ اللہ ہماری ضرورت کو آسان کر دے گا. لیکن ہے غیب میں یہ کہ غیب میں اس کے لیے ایمان سیکھنا ضروری ہے. اور اللہ کا شکر ہے جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں نکل کر اپنے دین کو بنایا اور آخرت زندگی میں آخرت کی فکر آئی اور دین کی عظمت آئی. اور فضائل اللہ کے دین کے فضائل جب سنے انہوں نے اور ان کے اندر یہ بات پیدا ہوئی تو پھر اللہ نے ان کے حالات کو بدل دیا ہے. کہ تمہارے بھی حالت بہت بدل دیا اللہ نے. ورنہ ہم لوگ 30-40 سال پہلے یہاں پڑھتے تھے آنند میں تو بوروں کے جھونپڑے تھے جھونپڑے پتھروں کے بوروں کے مکان جو تھے نا پتھروں کے تھے. اور روزانہ صبح اٹھا کے جاتا تھا چلتے کسی بہت سے تو چل کے بھی لے جاتے تھے بس میں بھی نہیں. اور دیہات میں چل پھر کر کام کرتے تھے. لیکن میرے دوستوں جب اللہ نے دین کی محنت میں لگایا دین داری زندگی میں آئی اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنا آیا اللہ کے نام پر خرچ کرنا سیکھا. جو آدمی اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتا نا وہ کبھی مالدار نہیں بنے گا. مالدار کے معنی اس کے دل میں وسعت نہیں آئے گی. اللہ سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا اس کو اللہ کے بندوں میں خرچ کرو. ہم کو مت دینے آنا تمہارا مجھے نہیں چاہیے کہ تم یہ سمجھو کہ موتا اپنی ترغیب دے رہے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے چائے بھی نہیں پینی. غریبوں پہ خرچ کرو ضرورت مندوں کو بلاؤ. تمہارے خاندانوں میں بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں وہ تمہارے پاس شرم کے بارے کہتے نہیں کچھ بھی لیکن تمہیں پتہ ہے ان کے حالات کیسے چل رہے ہیں. ان کے گھر جا کے ان کی مدد کرو. اپنے محلے میں اور جو بھی کوئی ضرورت نہ ہے چندہ والے تمہارے پاس آئے تو اس کو غلط نگاہ سے مت کہ کیا نکل پڑے ہیں. نہیں ان کو دیکھ کر تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. حدیث میں آتا ہے نا جب کسی مسلمان کو کسی تکلیف میں دیکھو تو یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی. اللہ کا وزر ہے مجھے اللہ نے اس مصیبت سے بچایا اس تکلیف سے بچایا. یہ دعا پڑھو. اس میرے بھائی میں عزیز ہو یہ تو محنت ہے ہماری سب کی پہلی محنت ہے. ہم سب کو نکلنا چاہیے اللہ کے راہ میں تاکہ ہمارا ایمان بنے ہمارا تعلق اللہ سے پیدا ہو. جب اللہ سے تعلق پیدا ہوگا نا تو پھر تمہیں
ہمیں بلانے نہیں آنا پڑے گا، ہم تمہیں ڈھونڈیں گے مسجد میں کہ وہیں ہوگا۔ تعلق اللہ سے ہے۔ جیسے تمہیں دوستوں سے تعلق ہوتا ہے تو جن دوستوں سے محبت تعلق ہو جاتا ہے تو جب دیکھو وہیں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں، اس کی دکان بھی تلاش کرنے آتے ہیں، کیوں؟ تعلق ہے۔ تو جیسے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا ایمان سے، اعمال سے، تو پھر آدمی کا جی چلے گا طاعت پر، نماز، ذکر، تلاوت، تعلیم میں بیٹھنا اور گشتوں میں جانا، یہ شوق پڑے گا ایمان سے۔ اللہ کا تعلق ہے، اور جب اللہ سے تعلق پیدا کرو گے نا تو اللہ سے تعلق پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ سے جو کہو گے اللہ وہ کر کے دکھائے گا۔ ہاں، اللہ سے تعلق پیدا کرنا۔ 5 وقت کی نماز اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے، دین کی محنت اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ہاں، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ جیسے دنیا کے بڑی دنیا والے ہوتے ہیں نا، ان سے تعلق پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہاں، حاجی صاحب کی اپنے تعلق رکھو نا، کام پڑے تو آپ کو کام دے ہی جائے۔ دنیا والوں سے، دنیا کے حکومت والوں سے آدمی دوستی کرتا ہے، کیوں؟ کہ دیر ضرورت پڑے گی تو کام پڑے گا، دوستی کرتا ہے۔ ان سے حالانکہ تو ان سے زیادہ غرض بس کوئی نہیں ہے، یہ تو اپنے غرض کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے واٹ کی۔ ہاں، کہ قوم کا چودھری ہے، اس کو ساتھ رکھیں گے تو اپنا کام تو یوں ہمارے ساتھ چودھری رکھتے ہیں لوگ۔ وہ تو ہمارے حاجی اسماعیل پنجابی کہتے تھے کیا جتنا کرسیوں پر آواز ہے نا، ایک دو آلو کو ووٹنگ میں زمانہ میں اتنی ساری کہیں اوپر چڑھا اسے کہ جانا ووٹنگ میں آئی جائی سے نا تو اتنا اونچا کہیں گا اسے کہ اپنی ایجنسی میں بولا تو آتا نہیں۔ ہمارا حاجی اندر نہیں کر دے رہے اتنا اونچا چڑھی کیسے ہے کہ اپنا قوم والے دیے سے آئی جا کے خبر تو نہ دینا تھی۔ لیکن دنیا میں چل رہی بات، 5 دن سے ان کو دعوتیں کرے گا، کھلائے گا، یہ کرے گا، شاید بہو عام اس کے بچوں کی شادی میں جائے گا اور 2-4 جوڑی کپڑے لے کے جائے گا تاکہ تعلق جوڑے۔ اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ سے۔ جب اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو گے اور صحیح کر لو گے تو اللہ پوری مخلوق کو تم سے جوڑ دے گا۔ کہ اللہ کے نیک بندے آتے ہیں تو سب ان کی مسافت کرتے ہیں، سب ان کے پاس جاتے ہیں، مالدار نہ غریب نہ سب، اور کرسی والے بھی جاتے ہیں، حضرت دعا کیجیے گا۔ اللہ ہے تو آج سے طے کرو انشاءاللہ دین کی محنت پہ، ایمان کی محنت پہ اتنا لگیں گے کہ ایمان سیکھیں گے اور اس ایمان کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ ارے کرو گے کہ چھوکرا لے جاؤ، چھوکرا پہ دکان نہیں چلا سکتا تو یہ چھوکرا نبی والا کام کرے گا۔ چھوکرے کو بجانا دکان پر اور تو نکل اللہ کے راہ میں۔ جب تم اللہ کے راہ میں نکلو گے اور اس کو دکان پہ دکھاؤ گے تمہاری اس قربانی پر اللہ کی تربیت کرے گا، یہ دکان چلانا سیکھ لے گا اور تمہارا مددگار بن جائے گا۔ پھر تم جا کر اب اس کو بھیجو، اس میں دین ہے سب کو۔ جتنے تمہارے بچے ہیں ان بچوں کو دین کی محنت میں باری باری ہر سال ان کا چلہ لگنا چاہیے، کم سے کم مہینے میں 3 دن لگانے چاہیے۔ کیوں کہ دنیا میں رہتے رہتے دنیا کا جادو چلتا رہتا ہے آدمی پر، اس کو دور کرنے کے لیے مہینے میں 3 دن اللہ کے راہ میں جائے گا، ایمان کی محنت سے، نبی والی محنت سے اپنی قربانی دے گا تو وہ جو 27 دن میں غفلت اندر آئی ہے وہ صاف ہو جائے گی اور اس میں ایمان بڑھتا ہے۔
سال کا چلہ اللہ کی راہ میں پابندی سے لگاؤ، 10واں حصہ ہے. انشاءاللہ اللہ کے لیے دنیا چھوڑو گے نا، اللہ کے لیے گھر چھوڑو گے، کاروبار چھوڑو گے تو مرنا بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے جب اس نے دنیا میں ہر مہینے میں 3 دن اللہ کے لیے دکان چھوڑی ہے، سال میں چلے کے لیے دکان چھوڑی ہے. اب ملک الموت آئیں گے دکان چھڑانے کے لیے کہ چلو، تو کہے گا بھائی ہم تیار ہیں. اور جس نے اپنے گھر کو دکان کو اللہ کے لیے چھوڑنا ہی سیکھا نہیں، اس کے لیے مرنا بہت مشکل ہے. ہاں، اور بال بچوں کو جب چھوڑ دو گے نا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، تو تمہارے مرنے پر تمہارے بال بچے اسی لیے روئیں گے کہ تم جا رہے ہو. وہ روئیں گے تمہاری مغفرت کے لیے کہ اللہ ان کی تو مغفرت فرما دے. پھر بیوی روئے گی نہیں کہ تم تو جان میرا کیا ہوگا. بیوی کی تو یقین بنا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں چلوں کے لیے 4 مہینوں کے لیے جاتے تھے، اللہ نے میری حفاظت کی، مجھے پالا ہے، میرا اللہ بہت بڑا ہے. اور بچے بھی. ہاں، اور تمہاری محنت پر جتنا محلے والوں کو دین ملا اور دین کی فکریں ملی، یہ سب تمہارے لیے دعائیں کریں گے. ہاں، تمہارے غیر حاضر کیا ہے، یہی لوگ تھے ہمارے گھروں پہ آئے. ہم تو کہاں زندگی گزارتے تھے، اللہ نے دین کی سمجھ دی اور دین ہمارے گھروں میں دین آیا. تو یہ میرے دوستو تمہاری موت کے بعد تمہارے لیے دعائیں کریں گے. اور دین کی محنت کے ذریعے گشتوں کو معمولی چیز مت سمجھو، تمہارے محلے کی مسجدوں کے گشتوں میں جڑو. ہاں، بہت سی بات ایسی ہوتی ہے محلے میں کہ بہت سے لوگ جو تم سے محبت کرتے ہیں، تم سے تعلق ان کا ہے، ان کے دلوں میں تمہاری محبت ہوتی ہے، تمہاری بات کو سن کر مسجد میں آ جائیں گے. دوسرے جاتے تھے ان کو کہیں آئی کر لینا، لیکن تم کو ایک آئزہ چلو. تو یوں اگر ہم سب مل کر اپنے محلے میں محنت کریں گے تو سب کچھ دنوں کے اندر ہمارے محلے میں کوئی بے نماز نہیں ہوگا. اور دین کی محنت میں لگیں گے. جب ان کی جان اور مال نبی والی محنت میں لگے گی، ان کی زندگی میں نبی والی زندگی آئے گی، جس کے ذریعے ہمارے محلے کا ماحول دینی بنے گا، بھائی چارگی کا بنے گا. اور میرے دوستو اللہ کی طاعت میں زندگی آئے گی، پھر اللہ کی طرف سے رحمت آئیں گی، برکتیں آئیں گی، ایک دوسرے کی ہمدردی آئے گی. اور انشاءاللہ ہماری زندگیاں اس ماحول میں جب گزرے گی تو موت جب ہماری آئے گی تو اسی حال میں موت آئے گی، دین کی فکر کرتے کرتے. ہاں، صحابہ فرما کرتے کما تحیون تموتون، تم جیسی زندگی گزار رہے ہو نا ایسی تمہاری موت آئے گی. تو کما تموتون تبعثون، جس حالت میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. اس لیے دین کی محنت میں لگو. دیکھو تمہارے محلے میں جتنے ساتھی دین کی محنت لگے گا لوگ تبلیغ والا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ والا. اب تو کوئی تبلیغ والا کہتا نہیں، ہمیں لگے نہیں ہے. جب ان کی زبان کو خدا نے تبلیغ والا رکھا تو موت کے وقت بھی ہمیں تبلیغ والا اللہ قرار دے کر اٹھائے گا. اور صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہمارا حشر ہوگا. اسے معمولی چیز مت سمجھو. کوئی تبلیغ کا کام کرنے والا محلے میں مرتا ہے نا، انتقال ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں پہلا حاجی صاحب نے انتقال دے گا، اپنا مسجد میں ذمہ دار سے کام کرنے رہا. ان کی پہچان بھی تبلیغ سے کراتے ہیں، دکان میں کاروبار سے نہیں کراتے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کی وجہ سے میں گزارش ہے معاملے کی مت سمجھو، بہت بڑی چیز ہے. اللہ سے مانگو. ہمت نہیں پڑتی اللہ سے، اللہ مجھے ہمت دے. جس محنت میں تیرے نبی نے اپنی جان کو کھپایا، اپنے صحابہ کو کھپایا، اپنے محبوب نوازوں کو کھپایا، اے اللہ اس محنت میں مجھے بھی لگنے کی توفیق دے دے. میری جان بھی اس پہ لگے. ہماری جان رات دن دکانوں کاروبار میں بیکار باتوں میں لگ رہی ہے دوستوں. نہیں، دین کی محنت لگے، ایمان کی دعوت میں، تعلیم کے حلقوں میں، خدا کی مخلوق کے دین کے لیے خوشامد کرنے میں، اس میں ہماری جان من لگے گی. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ہاں، حدیث میں آتا ہے نا کہ اے علی
تیرے ذریعے کسی کو اللہ ہدایت دے یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور یہ فرمایا تیرے لیے پوری دنیا سے بہتر ہے. ہاں اس لیے میں دوستو اس کی فکر لو, اپنے گھروں میں دین لانے کی فکر کرو. میری بیوی میں, میرے بچوں میں اللہ کا دین آئے, نبی والی سنتیں آئیں, نماز کا اہتمام آئے, غریبوں کی خیر خبر لینے کا جذبہ آئے. اس کے لیے اس کو اپنے گھروں میں لانے کی فکر کرو. جیسے تم نے گھروں میں فکریں کی تو گھروں میں میرے دوستو کرسیاں آ گئی, اور میرے دوستو صوفہ سیٹ آ گئے, گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا چیز آ گئی تمہاری فکروں پر. ایسے تمہاری فکروں پر گھروں میں دین آئے, ہمدردی آئے بال بچوں میں. ہاں غریبوں کی خیر خبر لینے کا جذبہ آئے. تمہارے گھر کی عورتوں میں یہ جذبہ آئے کہ میرے پاس کپڑے ہیں, وہ کپڑے غریب کی بچے کو میں دے دوں, اس کا نکاح ہونے والا ہے. ہاں یہ جذبہ بناؤ, اور یہ ہوگا تعلیم سے. گھروں میں تعلیم زندہ کرو, فضائل کی. روزانہ اپنے گھروں میں آدھا گھنٹہ لے کے بیٹھ جاؤ, اور ان کو برا بھلا کچھ مت کہو, غصہ بھی مت کرو, پیار محبت سے نبی کی باتوں کو پڑھ کے سناؤ. انشاءاللہ اگر یہ دھیان سے اس کو سننے والے بن گئے تو یہ زندگی میں آ جائے گی, اور تمہارے لیے رحمت بن جائیں گے تمہارے بیوی بچے, اور انشاءاللہ ان کے ذریعے دنیا میں خیر پھیلے گی. کرو گے 4 مہینے سب لگاؤ گے. مفتی صاحب تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی شعبان میں جماعتیں بہت کم گئی ہیں, اور جماعتیں بہت کم جانے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو ساتھی جن کو لوگ ذمہ دار کہتے ہیں وہ بھی چلے میں نہیں گئے ہیں, اتنی جماعتیں کم بنی ہیں. حالانکہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا کہ ہمارے جتنے ذمہ دار ساتھی ہیں یہ اپنے ساتھ اپنے محلے کے نئے آدمیوں کو تیار کر اپنے ساتھ نکلیں گے تاکہ محلے میں ایک عمومی ماحول بنے. ہاں تو یہ ہمارا نقصان ہے میرے بھائیوں. ایک بات یاد رکھو میرے دوستو, ایمان ایک لیول پر نہیں رہتا. آپ کی ایمان کی محنت میں قربانی دیتا ہے تو ایمان کا پارا اونچا جاتا ہے, اور انسان میں ایمان کی تو قوت بڑھتی ہے, اور جتنی ایمان کی قوت بڑھتی ہے اتنا اس کے اندر نیک کام کرنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں اندر. نماز میں دھیان رکھتا ہے, ہاں, اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جب آدمی ایمان کی محنت چھوڑتا ہے تو ایمان کا پارا نیچے جاتا ہے, اور جتنا ایمان کا پارا نیچے جاتا ہے اتنا آدمی میں غفلت آتی ہے, غفلت, سستی, نماز میں سستی, اور اس کے جذبے میں تو خواہشات کے اندر پیدا ہوتے ہیں. خواہشات, کھانے کے پینے کے چکر, ہاں, دنیا اور دنیا کی چیزوں کے چکر اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں. آدمی اسی میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے. لہٰذا میرے دوستوں اپنی خیر مناؤ, اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے نظام میں اس کو داخل کرو کہ مجھے مرنا ہے, مرنے کے بعد میرے ساتھ دنیا نہیں آئے گی, میرے ساتھ ایمان آئے گا, اعمال آئیں گے, نبی والی زندگی آئے گی. اس کو زندگی میں لانے کے لیے نبی نے مجھے محنت دی ہے. اس محنت کو گھر کے ایک بچے میں ترتیب دے کر لانی ہے, خود بھی جانا ہے اور ان کو بھی ڈالنا ہے. اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اس کے تیار کرو. یہ دیندار بنیں گے تو ان کی دنیا ہی بن جائے گی. اگر ان میں دینداری نہیں آئے گی تو یہ پریشانی کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. ہاں, اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو بھی ہمارے حکموں سے اعراض کریں گے, نمازوں کو چھوڑیں گے اور دین کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے, ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. لگ رہا ہے فیصلہ ہے, پھر کہاں سے چین سکون ملے گا؟ تم دعا کراتے رہو, مگر چاہتے جیسا پریشان جو ہوتے تھے ان پریشان راستہ چھوڑا تو پریشان ٹوٹتا ہے. راستہ پریشان نہیں کر, نماز نہیں پڑھتے, خدا کے دین نہیں کرتے, گھر میں دینداری نہیں لا رہے اور خدا کے احکام ٹوٹ رہے ہیں. اس پر اللہ ناراض ہے, اور ناراض ہو کے تنگی کا فیصلہ کیا اس نے.
تو پریشانی سے کیا ہوگا؟ پریشانی ہوگی. پھر مول صاحب بھی کسی کے پاس جا کے دعا کراؤں گا. کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بے نمازی کے لیے اللہ والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں لکھا ہے کہ بے نمازی کا حصہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا میں نہیں ہے. تو کرو گے؟ اچھا یہ بتاؤ، اس میں جن لوگوں نے اب تک طے نہیں کیا، اب تو اتنا تو طے کر لو کہ 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ رمضان میں دعا بھی مانگیں گے، اللہ سے کہیں گے بھی، اور رمضان کے بعد فوراً 4 مہینے کی ترتیب بنا کر انشاءاللہ نبی والی محنت سے اپنی جان مال کو لگائیں گے. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ انشاءاللہ میں 4-5 بول رہے ہیں، یہ سب پیچھے بیٹھے ہو کریں گے. اچھا کون کون کرے گا؟ عید کے